اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی زندگی کا ایک نظام بنایا ہے۔ جیسا کہ اس کے جسم کا ایک نظام ہے، ایسے ہی زندگی کا بھی ایک نظام ہے۔ جسم کا نظام سر کے بال سے لے کر پیر کی ایڑی تک، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر کے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پہلے اول درجے میں سر رکھا ہے، پھر آنکھیں، پھر ناک، پھر زبان، پھر منہ کا سارا نظام، پھر اس کے آگے جسم، ہاتھ، پیر، ہر چیز کو اپنی جگہ پر صحیح سالم دے کر اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اگر بجائے آنکھ نیچے ہوتی، ناک اوپر ہو جاتی، تب بھی انسان کے بناؤ سنگار میں اور بناوٹی ہونے میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے سارا نظام انسان کے جسم کا برابر بنایا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا بھی نظام بنایا ہے کہ سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، ان میں سے تقریباً بعض مرتبہ دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن دن میں الحمدللہ 24 گھنٹے رات دن کو ملا کے پورے ہوتے ہیں، اور ایسے مہینے کے 30 دن اور پورے سال کے 12 مہینے، ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا بھی نظام بنایا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ گویا کہ اسلامی سال کی ہماری پہلی تاریخ کی ابتدا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدائی تاریخ کا آج پہلا دن ہے، جس کو محرم الحرام کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بارے میں اطلاع دی ہے اور سبق پڑھایا ہے کہ دیکھیے انسان کی زندگی کے اندر اسلام ہوگا، دین ہوگا، ایمان ہوگا، آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب یہ اسلام، یہ دین اور یہ ایمان انسان کی زندگی میں باقی کیسے رہے گا؟ وہ انسان کی زندگی میں قربانی کے وجہ سے، ہر اللہ کے حکم کر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے اعتبار سے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، اسلام، ایمان ہماری زندگی میں باقی رہے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خواہش پر قربان کر دیا، تو یہ اللہ کا دین، یہ اسلام، ایمان ہماری زندگی سے نکل جائے گا، یعنی تو کمزور ہو جائے گا، یا ہم اپنی آخرت کے خسارہ کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ ایمان، اسلام، یہ دین ہماری زندگی میں خواہشات کی قربانی کے نتیجے میں بڑھتا چلا جائے گا، اور آدمی دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بن جائے گا۔ تو یہ مہینہ بھی، محرم الحرام کا مہینہ بھی، اور گزشتہ جو مہینہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ تھا، جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ بھی ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا دن بھی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانی کا تھا، خواہشات کو دبانے کا تھا، اللہ کے حکم کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کا تھا، اور اسلام کا آخری دن بھی، انسان کی زندگی کا آخری دن بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، نبی کے طریقے کو پورا کرنے کا، اور اپنے خواہشات کی قربانی دینے کا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذی الحجہ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دی، تو ذی الحجہ کا موقع نے ہمیں یہ طلب کیا کہ تم اپنے جذبات کی، مال کی، جانور کی قربانی پیش کرو،
اب محرم الحرام کا مہینہ ہم سے اپنی ذات کو طلب کرتا ہے کہ تم خود قربانی دینے کے لیے آگے بڑھو، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس مہینے کے اندر اللہ کے دین کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان میں آج ایسا مقدس دن ہے جس کو یکم محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس دن میں اگرچہ کہ لوگ بھول چکے ہیں، زیادہ تر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ محرم الحرام کے مہینے میں عروج پر ہوتا ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دماغوں کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کے واقعات ہمارے آگے بھی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، وہ بھی یہی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ میں پیش آیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی داستان بڑی نرالی ہے، اور انگریز لکھتا ہے ان کے بارے میں اگر اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر زندہ ہوتے تو اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بصیرت دی تھی، بڑا عدل دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آسمان نے بھی سنی، زمین نے بھی سنی، ہوا نے بھی سنی، پانی نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا زبردست ایمان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ نے بھی آواز سنی، ہر چیز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ زمین پر زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر مار کے بولا کہ ابھی عمر زندہ ہے، اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ تو یہ سننا تھا، زمین ہلنا بند کر دی، دریائے نیل جاری نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی بھیجی، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، ورنہ ایسے ہی بند ہو جا۔ تو دریائے نیل جیسی بڑی دریا چالو ہونا شروع ہو گئی، مدینے میں آگ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک کلچی دی اور کہا اس آگ کو مدینے سے باہر بھگا کر لے جانا۔ تو آگ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا نے بھی سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ کھڑے تھے، کہنے لگے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ کئی دور ایک جماعت جنگ کر رہی تھی، ان کے پیچھے سے دشمن ان پر حملے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر انہیں آواز دے کر ان کو آگاہ کیا اور کہا تمہارے پیچھے دشمن آ رہے ہیں، تم آگاہ ہو جاؤ۔ اس طرح کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے سے چلے تھے۔ ہوا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر اس آواز کو اس جماعت تک پہنچایا اور جماعت اپنے آپ میں آگاہ ہو گئی۔ تو ایسی مقدس ہستی جس کے بارے میں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور خود اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہا تھا، ان کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلندان اسلام کہا گیا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی تھے جن کو خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ اللہم وفقنی بالاسلام ابو جہل ابو عمر، یا اللہ اگر تو اسلام ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے ایک کو دے دے گا تو میرے اسلام کا سر بلند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے سر بلند فرمایا۔
یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض جگہ سوچنے پر بھی اپنا قرآن اتارا ہے۔ تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچ اور فکر اور مشورے کی 25 یا 30 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتاری ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سوچا تھا، یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ وہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کیے تھے، آج بھی وہ بیت اللہ کے قریب میں کانچ کے ایک بہترین انداز کے اندر اس پتھر کو رکھا گیا ہے، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس پتھر کی ایک خاصیت تھی، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلندی پر کام کرنے کا ارادہ ہوتا، وہ پتھر خود بخود بلند ہو جاتا، اونچا ہو جاتا، اور جیسے ہی وہ بلندی کا کام پورا ہو جاتا وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے نیچے اتر جاتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یہ اتنا مقدس پتھر ہے، کیا ہی اچھا نہ ہو کہ اس کو مصلی بنایا جائے، اس کے قریب میں نماز ادا کی جائے، اس کے پاس لوگ نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے اس کی عظمت اور بڑھ جائے گی۔ اس پتھر پر ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات باقی ہیں۔ تو دل ہی دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادہ ہو ہی رہا تھا کہ مقام ابراہیم جیسی جگہ میں لوگ نماز ادا کریں، اس کو مصلی بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی لاج رکھ لی اور اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتار دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے، اور وہاں لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، حجاج اکرام جیسے ہی اپنے حج سے فارغ ہوتے ہیں ان کا کام سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس سوچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کر دکھایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زبردست ہستی ہے کہ اس کی سوچ کو بھی ہم قرآن بنا کر دنیا کے اندر اتاریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی ہے، اس درمیان ازواج مطہرات بھی وہاں پر گھر میں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان اور ازواج مطہرات کے درمیان کوئی پردے کی شکل نہیں ہے، اور لوگ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کسی طرح ازواج مطہرات کے اور آنے والے لوگوں کے درمیان پردے کی شکل بن جائے، اور جو بھی لوگ آئیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے بات کریں تاکہ ازواج مطہرات کو لوگ دیکھے نہیں۔ تو یہ سوچ ہی رہے تھے اور یہ فکر کر رہے تھے کہ میں اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں گا کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات ازواج مطہرات کو یہ حکم فرمائیے کہ وہ لوگوں سے پردہ کرنے کی فکر کریں۔ تو یہ بات سوچ ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پر اپنا قرآن پاک اتار دیا،
جس کے اندر اللہ نے خود یہ کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں کو، آپ اپنے بیٹیوں کو حکم فرمائیے کہ وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو چھپائے رکھیں۔ جو بھی لوگ جب بھی آئیں گے وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سے بات چیت کریں گے تاکہ ازواج مطہرات کا لوگوں سے پردہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بس دماغ کے اندر سوچ ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر دنیا کے اندر اتار دیا کہ عمر فاروق ہمارے نزدیک اتنی زبردست ہستی ہے کہ وہ جو سوچے گا ہم اس کو قرآن بنا کے دنیا کے اندر اتاریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی عظیم الشان لڑائی وہ جنگ بدر کی لڑائی تھی۔ اس کے اندر آنے والے سامنے کے غیر کفار و مشرکین یہ چاہ رہے تھے کہ آج تو ہم ان 313 کا نام و نشان مٹا کے رہیں گے، نہ یہ کھانے کے اعتبار سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس ہمارے سے لڑائی کرنے کے لیے ساز و سامان ہے، یہ نہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ختم کر دیں گے دنیا سے اللہ کا نام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس طرح سوچ کر اور 313 صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 سے زائد لشکر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے فیصلے فرمائے، وہ شکست کھا گئے فتح یابی پانے کے بجائے، اور تقریباً 70 افراد قیدی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ جنگ ہو گئی، قیدی وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر ستایا تھا، ہر موڑ پہ تکلیف دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کر اسے موڑ کر کھینچا گیا تھا، اون کی اوجڑی یعنی گوبر والی بوٹی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں ڈالنے والے یہ لوگ تھے جو 70 میں سے شمار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے والے یہ لوگ تھے، ان کا گریبان چاک کرنے والے اور گلے کی پٹی پکڑنے والے یہ لوگ تھے۔ اس طرح کی تکلیف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے یہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مگر قیدی بن کر خود مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اب ان کا کرنا کیا چاہیے؟ 70 ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کس طرح کا فیصلہ لیا جائے؟ اگرچہ کہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر امام الانبیاء ہے، سرکار رسول ہے، چاہتے تو خود اکیلے فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، وہ بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنوں کو ساتھ لے کر مشورہ کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ سے فیصلہ لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سبق پڑھایا ہے، اگرچہ کہ ہم گھر کے بڑے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ہم دکان کے بڑے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ہم عہدے کے بڑے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ہم کسی کمیٹی کے بڑے کیوں نہ ہو، کسی ممبرشپ کے بڑے کیوں نہ ہو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنوں کو ساتھ لے کر کام کریں، اپنوں کو ساتھ لے کر مشورہ کریں، جبکہ امام الانبیاء فخر موجودات سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اکیلے فیصلہ لے سکتے تھے، یوں کہتے اے میرے صحابہ میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہے تم سب اس پر آمادہ ہو جاؤ، تو صحابہ کی مجال نہیں ہوتی کہ نبی کی زبان پر اپنا لفظ بولے، ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنوں کو ساتھ لینا چاہا۔ پوچھنے لگا ہے ابو بکر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے ان کے بارے میں جو 70 ہمارے پاس قیدی بن کے آئے غیر مشرکین، ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ میں نرم دل پیدا فرمایا تھا، وہ بڑے نرم مزاج کے تھے، گویا کہ ان
کے اندر جو ہے جمالیت تھی، جلالیت نہیں تھی، وہ بڑے نرم دل تھے۔ وہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے تکلیفیں دی ہیں۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تکلیف دینے والے یہ لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان لوگوں نے اتنا مارا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گئے، بے ہوش ہو کے نیچے زمین پر گر پڑے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی معاف کر کے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے پوچھی، اے عمر فاروق بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمال والے نہیں تھے بلکہ جلالیت والے صحابی تھے، ان کے پاس برابر سرور انصاف کا معاملہ تھا۔ یہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ہم سب کو ستانے والے ہیں، تکلیف پر تکلیف پہنچانے والے ہیں، ایسا کیا جائے رشتہ دار کے مقابلے میں رشتہ دار کو کھڑا کیا جائے اور حکم دیا جائے کہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا سر خلق کرے، یہی میری رائے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے لی اور بہت سارے صحابہ کی رائے لی، اور بعد میں حضرت ابو بکر کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یوں کہا گیا اے عمر ابو بکر آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو جاؤ، اے عمر تم دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو جاؤ، نہ ہم ان کو ایسے ہی معاف کریں گے اور نہ ہی ان کو قتل کریں گے، بلکہ ایک آدمی کے بدلے میں اتنا پیسہ فدیے کے طور پر دینا پڑے گا، ٹیکس کے طور پر دینا پڑے گا، جو آدمی اتنا پیسہ دے دے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اس طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی پسند آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اپنا قرآن اتار دیا، اور نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً یہ حکم کیا گیا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسجن فی الارض۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کوئی قیدی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے تمہارے پاس قیدی بن کر آئے اور تم اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیت بنا کر اتار دیا۔ ایسی ضرب المثال چیز تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا شان و شوکت نصیب فرمائی تھی۔ اتنے زبردست صحابی تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہونے لگا تو اس دن کسی نے یوں کہا تھا کہ اگر عمر دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اسلام بھی آج سے یتیم ہو جائے گا، اور عمر اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اسلام کا جو سہارا ہے وہ سہارا ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی عمر کے بچے یتیم ہو جائیں گے ویسے ہی اسلام بھی عمر کے چلے جانے کے بعد سے دنیا میں یتیم ہو جائے گا۔ اس اسلام کا سہارا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ اتنے زبردست صحابی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی یہ تمنا تھی کہ میں بھی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر شہادت پاؤں۔ دوسری تمنا یہ تھی کہ میں نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں شہادت پاؤں۔ یہ دونوں تمنائیں تھیں۔ ایک تمنا تو یہ تھی جس نبی پر دین قبول کیے ہیں اس نبی کے دین کو بلند کرنے کے لیے
اپنے سر کو ضرور ختم کریں گے، یہ جسم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی تمنا تھی۔ اور دوسری تمنا یہ تھی جس محبوب کے صدقے سے ہم دین کے اندر آئے ہیں، اسلام کو قبول کیے ہیں، اللہ نے اتنی ہمیں بلندیت مرحمت فرمائی ہے، اس محبوب کو، اس سرکار کے شہر کو ہم چھوڑ کے کبھی جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زبردست مرتبہ مرحمت فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، حضرت عبداللہ یہ ابی کے بیٹے تھے، ابی یہ منافقین کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہوتی ہے، اسی لیے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ کہا ہے کہ کبھی کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے کم نوازتے، یہ ہدایت کا سر چشمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے سینے کو منور کر دیتے ہیں اور ہدایت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور اسے مسلمانیت دے کر اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ جو ماں پیٹ کا پیدا ہوا مسلمان ہوتا ہے، وہ زندگی گزار کر بھی مسلمانیت میں وہ کام نہیں کر جاتا جو کام بعد میں چل کر نیا ایمان لانے والا دنیا کے اندر کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی غیر ایمان والے کو بھی مسلمان کے حق میں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو کافر کہے، بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ کہیں میرے مرتے وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ایمان کو سلب کر کے کفار کے پاس کھڑا کر کے میرے ایمان کی روحانیت کو، نورانیت کو میرے دل سے ختم کر کے کہیں مجھے دنیا سے نہ اٹھانے کا فیصلہ کرے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان میری زندگی سے دور نہ ہو جائے۔ آج یہ حالات ہم سب کے آگے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت کی رونائی میں، محبت کی افسردگی میں، محبت کی چاہت میں ہماری بہت ساری اللہ معاف فرمائے بیٹیاں اور بہنیں ایمان سے مرتد ہو کر غیروں کے چنگل میں جاتی جا رہی ہیں۔ آج انہیں ایمان معمولی چیز نظر آ رہی ہے، آگے والے کے پیسے اور آگے والے کی محبت کے آگے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کریں۔ اور یہ بات بھی ہمارے آگے ظاہر ہو رہی ہے کہ بہت سارے دیگر یہود و نصارہ اور ان کی بیٹیاں جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سرچ شروع کی، حدیث رسول کی سرچ شروع کی، بس ان کا پروپیگنڈا یہی تھا کہ ہم اس کو حقیقت سے جان کر، اس کی گہرائی میں اتر کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن انہیں اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا میٹھا اور اتنا مہذب نظر آیا کہ وہ خود مسلمان ہونے کے لیے مجبور ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماں پیٹ کے مسلمان بہنیں اور ماں پیٹ کی مسلمان بیٹیاں وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور غیر ایمان والی لڑکیاں، غیر اسلام والی لڑکیاں وہ اسلام کی خودداری کو، اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی امتیازیت کو اور اسلام کی چاشنی کو، اسلام کی مٹھاس کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، ابی منافق تھا، ان کے بیٹے منافق کے پیٹ میں اللہ نے پکا سچا مسلمان صحابی رسول حضرت عبداللہ کو پیدا کروا دیا۔ یہ ہمیشہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ رہتا تھا، اور خود اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا اور ساری چیزوں کو معلوم کر کے باہر چلا جاتا اور غیروں کے ساتھ ملتا، یوں کہتا وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کیا یوں سمجھتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، بس ہم ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی مجلس میں جا کر۔ اس طرح کا نفاق اس کے دل کے اندر تھا۔
موقع ہوتا یہ ہے، موقع اس حال پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ مرض الوفات کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ یہ مسلمان بیٹے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں میرا باپ پکا سچا منافق ہے، اس نے آپ کے بارے میں ہمیشہ تکلیف دینے کی سازشیں رچی ہیں، پھر بھی میری درخواست یہ ہے آپ میری طرف سے میرے باپ کے حق میں 3 کام کر دیجیے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم کی چادر میرے باپ کے کفن کے لیے مرحمت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بخشایت ہے، انسانیت کو صبر کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اتنا ستانے والے منافق کو بھی اپنی چادر اس کے کفن کے لیے سب سے پہلے نکال کے پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے سردار کے بیٹے عبداللہ ابن ابی کے دوسری چاہت یہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری بات کو بھی مان لیتے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے سردار کے بیٹے تیسری تمنا یہ ظاہر کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس اتنا نہ کیجئے بلکہ قبرستان کی تشریف لائیے، میرے باپ کو جب قبر میں لٹا دیا جائے گا میرے باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا کر دیجئے، آپ کی دعا کی برکت ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے گا۔ تو ہوتی ہے باپ بیٹے کی چاہت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خود اللہ سے درخواست کی تھی، یا اللہ آپ میرے ابا حضرت آزر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے۔ خود اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، یا اللہ آپ ہمارے چچا کو ایمان سے مالا مال کر دیجیے۔ یہ چاہت ہوتی ہے، اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسے منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو مسلمان ہو کر ایمان میں کامل ہو چکے تھے، وہ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر 3 درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ ایک درخواست یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شال میرے باپ کے کفن میں مرحمت فرما دیجئے، آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ میرے باپ کے قبر میں دفن ہو جانے کے بعد دعائیں مغفرت کر دیجئے قبرستان تشریف لا کر۔ اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر آمدہ ہو جاتے ہیں، اپنی شان مرحمت فرما دیتے کفن کے لیے۔ جیسے انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ تیار کر کے مسجد کے اندر لایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ نبی اگر اس کی نماز جنازہ پڑھا دے گا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے آگے بڑھتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچنے لگتا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مت جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پیچھے کر کے دیکھتے ہیں کون آدمی ہے جو میری چادر کھینچ رہا ہے، بار بار کھینچ رہا ہے۔ تو جیسے چہرہ موڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگتے ہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ منافقین کا سردار ہے، اس نے ہر موڑ پہ آپ کو تکلیف دی ہے، ہر طرح سے آپ کو ستایا ہے، اور ہر موڑ پہ تکلیف
تکلیف پہنچانے کی پوری فکر کی ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں اے عمر چھوڑ، ہو سکتا ہے میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کے سردار کی اے نبی جی آپ نماز مت پڑھائیے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، تیسری درخواست یہ تھی حضرت عبداللہ کی کہ وہ قبرستان تشریف لائے اور میرے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف قبرستان نہیں جاتے بلکہ خود عبداللہ بن ابی کی خبر کے اندر اترتے ہیں۔ قربان جائیے اس آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے نفاق کی خبریں حضرت جبرائیل علیہ السلام دیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اس طرح کی اس نے سازش رچی ہے، اس طرح کی تکلیف کے بارے میں اس نے پلان بنایا ہے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق کی بھی خبر کے اندر اترتے ہیں اور ان کا چہرہ کھولتے ہیں، اپنا لعاب دہن پھونک نکالتے ہیں اور ان کے اندر ڈالتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس منافق کی بھی مغفرت کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے خبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے اور باہر نکل کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہاں افسوس ہونے لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر فاروق سوچنے لگتے ہیں اے عمر تو کیا علم اتنا بڑھ گیا کہ خود تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے لگا۔ یہ سوچتے ہوئے زار و خطار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، اس بات کو سوچتے اور رونے لگتے ہیں۔ یہاں پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار کو خبر کے حوالے کر کے مغفرت کی دعا کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں میں نے تو آپ کی گستاخی نہیں کر دی، میں اتنا بڑا کب سے بن گیا کہ میں آپ کو مشورہ دینے لگ گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہنے لگتے ہیں اے عمر کاش میں تیری بات مان لیتا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری بات پہ راضی تھا، میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات پہ راضی ہو جاتا۔ جیسے ہی میں نماز جنازہ پڑھا کر قبر سے فارغ ہو کر ابھی آیا، حضرت جبرائیل نے تیری رائے کا مشورہ قرآن کے ذریعے سے میرے آگے پیش کر دیا، یوں کہہ دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا مَاتَ أَحَدٌ عَلَىٰ قَبْرِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نہ کسی غیر ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی کسی غیر ایمان والے کے قبر پہ آپ تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ وہ جو چاہتے تھے اتنا زبردست ان کا چاہنا انصاف کا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیتیں بنا کر دنیا کے اندر اتار دیتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیزیں ایسی تھی جن پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا اور اس کو قرآن بنا بنا کے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اتارتے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ سارا منظر منافقین کی جماعت دیکھتی ہے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں تو منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت، محدثین نے تقریباً 1000 سے زائد لوگ لکھے ہیں، وہ روتے ہوئے یوں کہتے ہیں آج ہم اپنے سچے دل سے اس نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے ہمارے سردار کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اگرچہ کہ وہ بھی منافق تھا، اس ہمارے سردار کے جنازے میں تشریف لے گئے اگرچہ کہ وہ بھی منافق تھا، اس کے جنازے میں جانے کے بعد بس قبرستان تشریف نہیں لے گئے، خبر میں بھی اتر کر اس کے تدفین کا سارا نظام کیا، اپنا لعاب دین اس کے منہ میں ڈالا
آج ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر ساری کی ساری منافقین کی جماعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ اسلام قبول کرتی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے آگے آئیں، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کیسی تھی، ان کی رائے کو اللہ قرآن بنا کے اتارتے تھے، اور دوسری چیز میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہتے تھے کہ انہوں نے دشمن کو بھی معاف کیا، اپنی چادر بھی مرحمت فرمانی، نماز جنازہ بھی پڑھا دی، یہاں تک کہ قبرستان بھی تشریف لے گئے، قبر میں بھی اتر گئے اور ان کا سارا نظام کر دیا۔ خود اللہ نے پیغام بھیج دیا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل سے اتنا بھی زیادہ مشفق نہ بنیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا عَلَىٰ قَبْرِي، کہ آپ کسی غیر ایمان والے کی نہ نماز جنازہ پڑھائیے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کے قبرستان تشریف لے جائیے، اس کے قبر پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اخلاق کا، کردار کا بازو تھامے رکھنا چاہیے۔ سینے اسلام تلوار کی زور سے آج تک نہیں پھیلائے، ہمیشہ جو ہے اسلام دنیا کے اندر محبت سے، اخلاق سے، اپنے بلند اچھے کردار سے دنیا کے اندر رونما ہوا ہے، جس کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ حضرات صحابہ کی تجارت کرنے والی جماعت بس اپنے تجارت کا پہلو اس طرح لوگوں کے آگے اخلاق پیش کر کے تجارت فرمائی کہ سارے کا سارا اسپین جیسا ملک اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ یہی اخلاق اور کردار بہترین سے بہترین تھے، جس کے نتیجے میں لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ بہرحال فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہو رہی تھی۔ یہ یکم محرم الحرام کا دن اتنا زبردست دن ہے، اسی دن ایسے مقدس صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ ایسے مقدس صحابی یہ تمنا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے نبی کے دین کو پہنچانے میں ہمیں شہید بھی فرما دے، اور ہمارے نبی کی محبت میں ہمیں ان کے بغل میں دفن ہونے کا موقع بھی فراہم فرما دے۔ تو یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ ان کی رائے اتنی مقدس ہوتی تھی، اللہ قرآن اتارتے تھے، مشورہ اتنا اچھا ہوتا تھا، اللہ قرآن اتارتے تھے، تو اللہ ان کی دعا کو کیوں نہ قبول کرتے؟ دعا قبول ہو گئی۔ یہی محرم الحرام کا پہلا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو لولو فیروز نامی ایک آدمی اپنے خنجر کو کئی دن تک زہر آلود کیا ہوا تھا، وہ بھی منافق تھا، اس کی یہی چاہت تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دے، کیونکہ یہ جس شہر میں رہا کرتا تھا ابو لولو فیروز نامی آدمی، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے خطوط کے ذریعے سے اسلام پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ وہ چیز اس کو پسند نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنے دین کو اپنے خطوط کے ذریعے سے پہنچائے، اس لیے میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔ اس نیت سے وہ مدینے میں منافق مسلی بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلی رکعت پوری کر چکے ہوتے ہیں، دوسری رکعت چالو ہوتی ہے، ابو لولو فیروز نامی آدمی آگے بڑھتا ہے اور زہر آلود خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتا ہے۔ خون جانے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت نیچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر نماز فجر کو پوری کرتے ہیں۔ جیسے نماز کے بعد دیکھا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہوش آتا ہے، مدینے کے سب سے بہترین اور سب سے بڑے طبیب کو بلایا جاتا ہے، علاج کے لیے دوائی اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ وہ زخم کا چھید اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ساری دوائی اس زخم کے چھید سے باہر نکل جاتی ہے۔
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ ابھی جو ہے دوا کا وقت نہیں ہے، ابھی تو دعا کا وقت ہے۔ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹے جاؤ تمہاری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ پیغام پیش کرنا کہ ان کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کے بغل میں سونا چاہتے ہیں، جس جگہ کو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، اس لیے کہ وہاں دو ہی احباب سو رہے تھے، ایک خود شوہر محترم میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور دوسرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ تیسری جگہ جو تھی وہاں سونے کی یہی تمنا کر رہی تھی خود حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خمیر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جسم بنایا تھا، جس خمیر میں انہیں جا کے سونا تھا۔ بعض محدثین نے بات بیان فرمائی اپنی تشریحات کی روشنی میں، بعض مرتبہ آدمی اسی مٹی میں جا کے مرتا ہے جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں اپنے رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما کر ویسی مقدس مٹی سے بنایا تھا جس مٹی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا کے سونا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں پیغام عرض کرتی ہیں، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں ہرگز اجازت نہیں دیتی، اس کے مقابلے میں وہ عمر فاروق آج اجازت طلب کر رہے ہیں جن کی ماننے کے لیے ساری دنیا اور ساری دنیا کو بنانے والا خدا خود تیار ہے۔ تو اجازت مل جاتی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، تو چند ہی دن گزرتے ہیں، تقریباً 3 دن گزرتے ہیں، اسی شہادت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے آخرت کی طرف عروج کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقدس سرزمین پر جہاں پر پڑوس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، اس جگہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے اور اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس یوم محرم الحرام میں قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی دعا کی برکت سے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سونا اور مدینے جیسے مقدس شہر میں سونا بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ اس بات کی اللہ کے دربار میں دعا کرنی چاہیے کہ آدمی ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن تو مرے گا، یہ بات کی تو گارنٹی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسے ہی مرے گا جتنی جو کچھ جائیدادیں، مال متاع، کاروبار، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ چھوڑ جائے گا۔ جیسا دنیا کے اندر بے جسم آیا تھا ایسے بے جسم جائے گا، لوگ صرف عزت میں انسان کی 5 کفنوں سے اسے لپیٹ دیں گے۔ تو تمنا تو یہ ہونی چاہیے، ہمیں تو مرنا ضرور ہے کہ کہیں ہم آقا کے شہر میں نہ مر جائیں، یہ ہمارے لیے بڑی نصیب کی چیز ہوگی۔ مرنا تو ہے ہی ہمیں، ہر زمین میں تو ہمیں دفن کیا ہی جائے گا، کیا ہی بہتر ہوگا آقا کے شہر کی زمین میں ہمیں دفن کر دیا جائے۔ تو یہ تمنائیں تھی حضرات صحابہ کی کہ ہم شہید بھی ہو جائیں گے اور نبی کے جسم کے زمین میں بھی ہم دفن ہو جائیں گے، یہ تمنائیں تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، اسی لیے اللہ نے ان تمناؤں کو قبول فرمایا۔ ہماری بس کیا تمنا ہوتی ہے، بس ایک منزل نہیں کھڑی ہو گئی، اب دوسری منزل کے ہم فکر میں لگے رہتے ہیں کیسے اوپر والا گھر بن جائے، جیسے دوسری منزل کھڑی ہو گئی اب تیسری منزل کی فکر میں رہتے ہیں۔ عام طور پر چھوٹے گھر وغیرہ جو ہیں 3 یا 4 ہی منزل کے بنائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی اب انجینئر کہہ دے گا آپ اس کے اوپر نہیں بن سکتے، اب آگے کی خواہش کیا ہے، ایک دوسری جگہ سائٹ خریدی جائے تاکہ ہم کیا کرنا ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک
منزل بنانا ہے، ان کے لیے گھر کا نظام کرنا ہے، ہاں کرنا ہے ہی، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے نہ کر دے کہ ہمارا آخرت کے نالے پڑ جائیں، ہم ایک ایک نیکی کے فقیر ہو جائیں، ہم ایک ایک نیکی کے بارے میں آخرت میں ترسنے لگے۔ ایسی اپنی زندگی نہ بنائے، دنیا تو کریں گے اور اللہ کا پیغام ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آخرت کی کھیتی کے بارے میں فکر کرے گا، آخرت بنانے کی خواہش کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، اب اس کو دنیا ضرور دے گی، آخرت میں ہے ہی اس کا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آدمی دنیا کرتا رہے گا، دنیا بکتا رہے گا، دنیا کے پیچھے مرتا رہے گا، سب کچھ دنیا کے حوالے کر دے گا، نؤتہ منہا، لے لے تیری نصیب کی دنیا ہم تو تجھے دے دیں گے۔ اللہ غیروں کو کھلا رہے ہیں، ہمیں نہیں کھلائیں گے، اللہ ہمیں بھی کھلائیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اگر ایمان والوں کو ایمان سے پھرنے کا خوف نہ ہوتا تو ہم غیروں کی چھتیں بھی سونے چاندی کی بنا کے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ غیروں کو دے رہے تو ہمیں ایمان والوں کو نہیں دیں گے، ضرور دیں گے، نصیب کا تو ضرور ملے گا۔ نؤتہ منہا، آگے اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اصل تو آخرت ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کی کارگزاریاں ہیں، ان کی زندگی کے نمونے ہیں۔ یہ دنیا میں چاہتے اللہ اوپر سے قرآن اتارتا کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو طلب نہیں کیا، ہمیشہ آخرت کو طلب کیا، سب کچھ لٹا دیا۔ خود اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا آپ نے واقعہ سنا، قبرستان سے نکل کے روتے ہوئے آ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے یہ خطاب خدا کو کیا پسند آ گیا، اسے اونٹ تک چرانا نہیں آتا ہے مگر دل میں ارادہ کرتا ہے، مشورے میں زبان ہلاتا ہے، اللہ اس کی بات کو قرآن بنا کے اتارتا ہے۔ تو یہ خطاب جس کو اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی یہ کہنے لگے یہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اس کی ہر بات پر اللہ تعالیٰ اپنا قرآن اتارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ان کے دل کے اندر دنیا نہیں تھی، یہ تو شہنشاہ تھے مکے کے، کسی نے ان کو للکارنے کی گنجائش تک نہیں کی تھی، یہ خود کھڑے ہو گئے تھے نعوذ باللہ میں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، ایسے زبردست آدمی تھے۔ جب مسلمان ہو کر ایمان قبول کیے، دوسرے دن آ کر ساری کفار مکہ کی جماعت سے للکار کر یوں کہنے لگے کوئی اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ میرے مقابل میں آئے، میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اب کیا آ گیا دل کے اندر، بس دین آ گیا، دنیا سب کچھ ختم ہو گئی اور سب کچھ اپنی زندگی مال دولت اللہ کے دین پر لگانے کی فکر میں یہ تو نہ کرتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے، اتنا اپنے آپ کو لگاتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں کہنے لگے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادتیں تم لے لو، بس تمہاری وہ ایک رات جو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزری تھی، اس رات کی ایک عبادت مجھے مرحمت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی زبردست ہستی ہونے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کے لیے اپنے گھر کا آدھا سامان لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سارے گھر کا سامان لے جا کر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ دنیا کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ دین کو آگے رکھا کرتے تھے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم کامیاب ہو کر رہیں گے، ہم ان سے آگے بڑھ کے رہیں گے، ہم ان سے ترقی کر کے رہیں گے۔ دنیا کی خواہش نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے انہیں
دنیا کے اندر آج ہی کے دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں یہ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت کا جام نوش کرنے کو ملے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں بغل میں سونے کا موقع مرحمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم اپنی طرف سے دنیاوی انعام کی فرمائش کی کیفیت کو لوگوں کے آگے ظاہر کر دیا، یوں سبق پڑھایا کہ دیکھو اگر تم بھی آخرت کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرو گے، ہم بھی تمہاری زندگیوں کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیں گے، تمہاری زندگیوں کے ترقیوں کو عروج پر پہنچا دیں گے، تمہیں مالا مال کر دیں گے، تمہیں پتھر میں سے بھی سونا نکال کر دیں گے۔ اگر ہم نے دنیا کی فکر کی، دنیا کے حوالے کر دی اپنی زندگی، تو سونا بھی بعض مرتبہ پتھر ہو جائے گا۔